الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میں نے اس غرض سے کہ انسان کی تمام تر کامیابی اور فلاح حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے، اور سارے حضرات صوفیاء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ تصوف کے جتنے طریقے ہیں، جتنے سلسلے ہیں اور جتنے اعمال ہیں، ان میں سب سے زیادہ افضل، اسہل، اکمل طریقہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے کہ اپنے سارے شعبہ زندگی میں صبح سے لے کر شام تک اپنے تمام کاموں میں اللہ تبارک و تعالی اتباع سنت کی توفیق عطا فرما دے، اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے، تو بس ساری کامیابی اس میں ہے۔ اور اسہل اس لیے ہے کہ سارے دین اور ساری تصوف اور تزکیے کا حاصل ہے کہ بندے کا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ہو جائے، اور اس تعلق کو مضبوط کرنے کا اسہل ترین راستہ اتباع سنت، اس لیے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بن جاؤ گے، اور جو کوئی محب ہوتا ہے کسی کا تو وہ محبوب کو اپنے پاس کھینچ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب محبوب بن گیا بندہ اتباع سنت کے ذریعے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس لیے ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے جو کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرتب فرمائی، اس لیے تاکہ ہم اور آپ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنا جائزہ لیں کہ کون سی سنتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں، کون سی سنتوں پر عمل نہیں ہو رہا، جہاں نہیں ہو رہا ہو تو وہاں پر عمل کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ ہم سب کو پہنچائے۔ تو اس لیے یہ کتاب شروع کی تھی میں نے، اور اس کتاب کا آغاز حضرت والا نے اس مشہور حدیث سے کیا ہے جس سے خود امام بخاری نے اپنی صحیح کا آغاز کیا اور اکثر و بیشتر مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ پھر آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح ایک مثال سے فرمائی کہ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، جس شخص نے ہجرت کی ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں، تو اس کی ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے سمجھی جائے گی، اور اس کے جو فضائل ہیں، اس کے جو اجر و ثواب ہے وہ اس کو حاصل ہوگا۔ ومن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها، اور اگر کوئی ہجرت کرے اپنے وطن سے کسی دوسرے وطن میں جا کر آباد ہو، دوسرے ملک میں جا کر آباد ہو، اور ہجرت کرنے کا مقصد کوئی دنیا حاصل کرنا ہو، مال کمانا، دولت کمانا، ملازمت کرنا، جیسے کہ آج کل لوگ وطن چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں ملازمتوں کے لیے۔ اب امرأۃ یتزوجها،
یا اس وجہ سے ہجرت کرے کہ کسی عورت سے نکاح کرنا ہے، اس کے لیے دوسرے شہر میں جانا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف سمجھی جائے گی جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی۔ اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ کسی عورت کی طرف سے نکاح کے لیے ہجرت کرے، تو بعض روایات میں آیا ہے کہ شروع میں جب مکہ مکرمہ کے اندر مسلمان آباد تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے مدینہ منورہ، تو مکے کے مسلمانوں پر بھی واجب کیا گیا تھا کہ جس میں استطاعت ہو وہ ہجرت کر کے جائے مدینہ منورہ، یہ فرض کیا گیا تھا۔ اور جو ہجرت نہیں کرتا تھا بلا وجہ بلا عذر تو اس کو بہت شدید گنہگار سمجھا جاتا تھا، اور قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ اس سے مواخذہ ہوتا تھا کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی۔ اسی وقت ایک صحابی تھے وہ وہاں مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، اور ان کا ارادہ ہوا ایک خاتون سے نکاح کرنے کا جو مدینہ منورہ میں تھی۔ تو خاتون نے پہلے تو ان کا ہجرت کا کچھ ارادہ نہیں تھا، لیکن جب خاتون سے نکاح کا پیغام دیا تو خاتون نے یہ کہا کہ میں یہ اس وقت نکاح کروں گی کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں۔ تو اس خاتون کے اس اصرار کی وجہ سے اور اس کی شرط کی وجہ سے کہ یہاں مدینہ منورہ آئیں، وہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو بعض صحابہ روایت کرتے ہیں کہ ان صاحب کو مہاجر ام قیس لوگ کہا کرتے تھے۔ ام قیس اس خاتون کا نام تھا جنہوں نے شرط لگائی تھی کہ ہجرت کرو گے تو نکاح کروں گی، تو اس لیے صحابہ کرام ان کو مہاجر ام قیس کہتے تھے۔ یہ جیسے مذاق میں کسی سے یا ظرافت میں کسی کا نام رکھ دیا جاتا ہے، اس طرح کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی، مہاجر ہیں ام قیس کے، تو ام قیس سے نکاح کرنے کی وجہ سے کہ انہوں نے ہجرت کی، لہذا مہاجر ام قیس کہلائے۔ تو بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی ہجرت کرے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو عورت کے نکاح کا تذکرہ آپ نے اس لیے کیا تاکہ اس کی طرف اشارہ ہو جائے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی عجیب سنت تھی کہ اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی غلط بات علم میں آئی کہ فلاں شخص نے ایسا کام کیا ہے جو اچھا نہیں ہے، غلط ہے، اور اس پر مجمع میں تنبیہ کرنی ہو، اگر خلوت میں تنہائی میں موقع مل جائے تنبیہ کرنے کا، تب تو براہ راست اس سے فرما دیتے تھے کہ بھائی یہ کام اچھا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ بات ایسی ہو جو سارے لوگوں تک پہنچانی ہو اور مجمع کے اندر اس کا تذکرہ کرنا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص شخص کا نام نہیں لیتے تھے، نہ اس خاص شخص کے واقعے کی طرف صراحت فرماتے تھے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ اس طرح خطاب کرتے تھے کہ ما بال اقوام یفعلون کذا، یہ کیا بات ہے کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ یہ سنت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ اس شخص کو شرمندگی نہ ہو، اس شخص کو مجمع کے اندر ذلیل نہ کیا جائے، اس کو ذلت سے بچانے کے لیے مجمع کے اندر اس سے اس طرح خطاب نہیں فرماتے تھے، نہ مجمع کے اندر اس طرح بات کرتے تھے جس سے اس شخص کو ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑے اور اپنی وہ ذلت محسوس کرے، اپنی تحقیر محسوس کرے۔ اس واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح نہیں کرتے تھے کہ بھائی مجمع کم نے کہہ دیا بھائی تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا نہیں، بلکہ اس طرح فرماتے ما بال اقوام یفعلون کذا، بعض لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں، بعض لوگ کہہ کر مسئلہ بتا دیتے تھے، تنبیہ بھی ہو جاتی تھی اور کسی کی تذلیل بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی بندے کی کسی غلطی پر متنبہ کرنا ہو اور اس کو سمجھانا ہو کہ فلاں کام غلط ہے، تو ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ اپنی تذلیل محسوس کرے۔ مجمع کے اندر اس کو ڈانٹ دیا، مجمع کے اندر اس کی غلطی پر متنبہ کر دیا جس سے اس کی دل آزاری ہوئی یا اس کو برا لگا، اس کی تذلیل ہوئی، اس کو ذلت اٹھانی پڑی، تو یہ طریقہ اصلاح کا نہیں ہے۔ اگر کہنا ہے اسی سے کہنا ہے تو تنہائی میں کہے، اور تنہائی میں بھی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دلسوزی کے ساتھ کہے، یہ نہیں کہ بلا کر ڈانٹنا شروع کر دیا، اور اسی طرح مجمع میں اس کو ذلیل نہ کرے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے مواعظ میں ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ حدیث میں آتا ہے کہ المؤمن مرآت المؤمن،
ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ کیا مانا؟ کہ جیسے اگر کسی شخص کے جسم پر، اس کے چہرے پر کوئی داغ لگا ہوا ہے، کوئی عیب ہے، تو آئینہ اس کو بتا دیتا ہے کہ تمہارے چہرے پر فلاں عیب ہے یا فلاں داغ لگا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک مومن دوسرے کے اندر کا کوئی غلطی ہے، اس کے اندر کوئی داغ لگا ہوا ہے، تو دوسرا مومن اس کو بتا دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ بات ہے، اس کی اصلاح کر لو۔ تو حدیث میں مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا۔ تو ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہاں مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا، اس کے اندر یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آئینہ جو ہے وہ اسی شخص کو بتاتا ہے جس کے اندر عیب ہے، جو اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس کو بتا دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، تمہارے چہرے پر یہ خرابی ہے۔ دوسروں سے نہیں کہتا پھرتا، وہ آئینہ دوسروں سے کہتا نہیں پھرتا کہ بھائی فلاں کے اندر یہ عیب ہے۔ اسی طرح مومن بھی جب کسی کے اندر عیب دیکھے، کوئی غلطی دیکھے، تو اس کا کام یہ ہے کہ خود اسی کو بتائے اور دوسروں سے کہتا نہ پھرے کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے۔ تو اس لیے اس بات کا بڑا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو یہ بات پیش آتی ہے، کبھی کسی دوسرے شخص کی کوئی بات ناگوار ہوتی ہے یا غلط محسوس ہوتی ہے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کو محبت سے تنہائی میں سمجھایا جائے۔ یہاں تک کہ حدیث میں جو حاکم ہے، سلطان، صاحب اقتدار، حاکم، اس کے بارے میں بھی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی کوئی غلطی تمہیں دیکھی ہے یا اس کو متنبع کرنا ہے، تو حدیث میں فرمایا کہ فلا یبدی لہ علانیۃ، مجمع میں اس کو ذلیل نہ کرو کہ تمہارے اندر فلاں غلطی ہے، ولیأخذ بیدہ، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تنہائی میں لے جا کر اس سے بات کرو۔ یہ عام اصول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس میں عام طور سے بڑی ہم لوگوں سے غفلت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں اصلاح کے بجائے فساد پھیلتا ہے۔ اور مجمع میں بھی اگر کبھی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اس وجہ سے ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ اس غلطی پر عام لوگوں کو متنبع کرنا ہے کہ وہ بھی اس غلطی میں مبتلا نہ ہو، تو اس کے لیے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتا دیا کہ بھئی نام نہ لو کسی کا، یہ کہہ دو کہ ما بالو اقوام یفعلون کذا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں، تاکہ لوگوں کو غلطی کا بھی پتہ چل جائے اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے اور کسی کی تذلیل بھی نہ ہو۔ تذلیل کرنا پیش نظر نہیں ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی غلطی ہے تو اس پر ترس کھانا چاہیے، اس پر رحم آنا چاہیے کہ یہ غلطی میں مبتلا ہے، نہ یہ کہ اس پر غصہ کرنا شروع کر دو۔ جو کسی غلطی میں یا عیب میں ہے شرعی دینی اعتبار سے، تو وہ ایسا ہے جیسے ایک بیمار پر غصہ نہیں کیا جاتا کہ تم بیمار کیوں ہوئے، بیمار پر ترس کھایا جاتا ہے، بیمار پر رحم کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی غلطی میں، گمراہی میں، غلط عمل میں مبتلا ہے تو اس پر ترس کھانا چاہیے اور برادرانہ انداز میں محبت کے ساتھ اس کو متنبع کرنا چاہیے، تنہائی میں نہ کہ مجمع۔ اور مجمع میں اگر ضرورت پیش آئے، جیسے بعض مرتبہ بعض لوگوں کی غلطی جو ہے اس سے اندیشہ ہوتا ہے دوسروں کے گمراہ ہونے کا، تو مجمع میں بھی ضرورت پیش آتی ہے اس کی گمراہی بتانے کی۔ اس میں حتی الامکان طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ کسی کا نام لیے بغیر مسئلہ بتا دیا جائے۔ ہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی جگہ مصلحت، دینی مصلحت کی خاطر نام بھی لینا پڑتا ہے، تب بھی انسان کو شرافت کی حدود میں اور ہمدردی کے ساتھ اور دلسوزی کے ساتھ سمجھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی۔ لیکن اصل جو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، انما الاعمال بالنیات، اس کو بعض حضرات نے دین کا ایک ثلث قرار دیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں نصف دین ہے، کیونکہ نصف دین جو ہے وہ عمل ہے اور نصف نیت ہے۔ تو نیت کی اہمیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمائی ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی نیت کرے گا تو عمل کا ثواب ملے گا، اچھی نیت نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا۔ اب یہاں ذرا ایک بات تو پہلے یہ سمجھنے کی ہے کہ حدیث تو یہ عام طور سے بہت لوگوں کو یاد ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، لیکن بعض لوگ اس کا بالکل غلط مطلب سمجھ کر غلط جگہ پر اس کو استعمال کرتے ہیں کہ اگر کوئی ناجائز کام کیا جو درست کام نہیں ہے، اس کی تعویل میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہماری نیت تو ٹھیک تھی، غلط کام کیا، ناجائز کام کیا، شریعت کے خلاف کیا۔ اگر کسی نے کہا کہ بھائی یہ کام شریعت کے خلاف ہے، جائز نہیں ہے، تو
وہ کہتے ہیں کہ جی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار تو نیت پر ہے، لہذا چاہے ہمارا عمل ہمارا خراب ہو لیکن نیت ہماری درست. کوئی آدمی غلط نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بتا دیں بھائی طریقہ صحیح ہے، ارے میاں سب اللہ میاں قبول کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کچھ ضرورت نہیں ہے زیادہ تدقیق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات. تو بعض لوگ اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ غلط کام کی تعویل میں کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نیت ٹھیک تھی. تو خوب سمجھ لیجئے کہ غلط کام صحیح نیت سے کبھی صحیح نہیں ہوتا. جو کام غلط ہے، ناجائز ہے، وہ ناجائز ہی رہے گا، چاہے کتنی اچھی نیت سے کیا جائے. کوئی آدمی چوری کرے کسی کی اور نیت یہ ہو کہ جو چوری سے میرے پاس پیسے آئیں گے وہ میں غریبوں میں صدقہ کروں گا، تو نیت تو بڑی اچھی ہے صدقہ کرنے کی، لیکن عمل غلط ہے. تو اس اچھی نیت کی وجہ سے چوری حلال نہیں ہو جائے گی، جائز نہیں ہو جائے گی. اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا کہ اس وجہ سے کہ نیت صحیح تھی وہ چوری بھی درست ہو گئی. تو خوب سمجھ لیجئے کہ اعمال کا لفظ استعمال فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اعمال وہ ہیں جو شریعت جن کو عمل معتبر مانے، وہ نیت کے بغیر درست نہیں ہوتا. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ غلط عمل صحیح نیت سے صحیح ہو جاتا ہے. ہاں البتہ جو مقصود ہے وہ دو باتیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے. تو وہی در حقیقت مقصود ہے اس حدیث پاک کا. ایک یہ کہ عبادت کا عمل، جو چیز عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، وہ اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا اور اس پر اس وقت تک ثواب نہیں ملے گا جب تک صحیح نیت سے نہ کیا جائے. یعنی اللہ جل جلالہ کی رضا جوئی کی خاطر خالص اللہ کے لیے نہ کیا جائے، اس وقت تک وہ معتبر نہیں. اگر عبادت کا کام ہے لیکن نیت کچھ اور ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں اجر کا سبب نہیں بنتا. نماز پڑھی لیکن دکھاوے کے لیے پڑھی، صدقہ دیا دکھاوے کے لیے دیا، تو یہ دکھاوے کی وجہ سے، نیت خراب ہونے کی وجہ سے عمل جو ہے وہ بیکار ہو گیا اور اس کا کوئی اجر و ثواب نہ ملا، بلکہ دکھاوے کی جب نیت کی تو الٹا گناہ ہوا. تو عبادت کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کی ہو، جب تک اس میں اخلاص نہ ہو، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالص رضا جوئی نہ ہو، اس وقت تک اس پر اجر و ثواب نہیں مرتب ہوتا. آدمی تھوڑا عمل کرے لیکن اللہ کے لیے کرے تو وہ کارآمد ہے، اور بہت زیادہ عمل کرے اخلاص نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. تو بھائی یہ بڑا کہنے کو تو میں نے بھی کہہ دیا، آپ نے بھی سن لیا کہ ہر عبادت میں اخلاص کامل ہونا چاہیے، لیکن عملاً اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا شوائب اور کیا کیا شیطان کے وساوس اور دسائس کام کرتے ہیں. نماز پڑھنے کے دوران بھی، نماز پڑھنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا پتہ نہیں کس کس کا خیال آ جاتا ہے. تو سب سے پہلے جب نماز کو جائیں تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے یہ دعا مانگ لیں، یا اللہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو خالص اپنے لیے بنا لیجیے، اس میں کوئی شائبہ نفس کا، شیطان کا شامل نہ ہو. دعا کر کے جائیں. اور اس سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جو خطرناک معاملہ ہے وہ ہم جیسے طالب علموں کا ہے، جن کو کچھ علم کی خدمت کی توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی ایسے علم کے کام میں لگا دیا ہے، درس و تدریس ہے، خطابت ہے، وعظ ہے، تصنیف ہے، فتویٰ ہے، یہ ان کاموں میں لگا دیا تو اس میں شیطان سب سے زیادہ راہ مارتا ہے اور انسان کا نفس سب سے زیادہ انسان کو مبتلا کرتا ہے. کیونکہ جب آدمی کوئی علم کی خدمت کر رہا ہوتا ہے تو علم کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ تعریف پیدا کرتا ہے. فلاں نے بڑے عالمانہ کام کیا ہے، فلاں نے بڑا عالمانہ خطاب کیا ہے، بڑی عالمانہ تصنیف کی ہے، بڑا عالمانہ فتویٰ لکھا ہے، بڑا اچھا مدرس ہے، بہترین طریقے سے پڑھایا ہے وغیرہ. اب شیطان دل میں یہ خیالات ڈال دیتا ہے کہ میں جو پڑھا رہا ہوں تو ایسا پڑھاؤں کہ واہ واہ ہو جائے، اور واز کہوں تو ایسا کہوں کہ لوگ جو ہیں وہ تعریف میں رطب اللسان ہوں، کوئی تحریر لکھوں تو ایسی لکھوں کہ لوگ خوش ہو جائیں. اب یہ اگر جذبہ پیدا ہو گیا علم کے راستے سے، تدریس کے راستے سے، تصنیف کے راستے سے، فتویٰ کے راستے سے، کہ لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، لوگوں میں میری تعریف ہو، لوگ مجھے بڑا علامہ سمجھیں، تو سارا کیا دھرا اکارت ہو گیا، سارا کیا دھرا اکارت ہو گیا.
یہ اس وقت کارآمد ہے، یہ سب اعمال اس وقت کارآمد ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہوں، اس میں کوئی شہرت کا، اس میں لوگوں کی تعریف کا کوئی شائبہ نہ ہو، بلکہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دے۔